Assalamu alaikum Pakistan, this is Malia Hashmi, you're watching weekly roundup on Azad Digital. नाजरीन, बात करेंगे इस हफ्ते के चंद इंतहाई दिलचस्प सवालात पे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से हमें अवाम की जानिब से मौसूल हुए हैं। वन बाय वन आज के प्रोग्राम में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसे सवालात हैं पाकिस्तान की सियासत पर और लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई इशू, कोई आइडिया डिस्कस करना चाहते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हमारा मुफस्सल तज्ज़िया और तबसरा आप जान सकें, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पे अपने फीडबैक के साथ साथ अपने सवालात भी दर्ज कर सकते हैं। तो आज के सवालात पे आते हैं जी। पहला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सबके फेवरेट फैसल वाडा पे। फैसल वाडा जो है वो आपको पता है पिछले कुछ अरसे से ख़बरों की ज़ीनत रहे फॉर ऑल द रॉन्ग रीज़न्स। वाडा साहब जो हैं उनकी माफ़ी तलाफ़ी के हवाले से सवाल पूछा गया है कि आप उनकी पहले जज साहिबान पर हमलों को और फिर उनकी गैर मशरूत मुआफ़ी को किस तरह से देखती हैं। देखें जी, फैसल वाडा साहब जिस वक्त बड़के मार रहे थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जब अपने काम में जो रुकावटें उनको दरपेश थीं, जब वो अपनी ज़ाहिर है अपनी हायर कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसको वो जब अपने कंसर्न्स रेज़ कर रहे थे, तो फैसल वाडा साहब ना 3 में थे ना 13 में। मतलब मैं कौन मैं खामखा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना के मिस्दाक फैसल वाडा साहब बिला वजह एक रियासती इदारे के मेंबरान के खिलाफ दूसरे रियासती इदारे के मुफ्त में तर्जुमान बन के उन पे हमले करना शुरू हो गए। दिलचस्प बात यह है कि जिन रियासती इदारों की अपनी तरफ से बड़ा दिफा कर रहे थे फैसल वाडा साहब, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं ऑफिशियली कहा जज साहिबान को कि आप सही कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं। फैसल वाडा साहब बिला वजह ही जो है इस मामले में कूद पड़े थे और यही होना था। अदलिया की जानिब से एक शट अप कॉल इनको मिलनी थी, जो कि ज़ाहिर है कि जब शुरू में गए तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मैं जवाब लेने आया हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं जवाब लूँगा। और उसके बाद आपने देखा कि न सिर्फ गैर मशरूत माफ़ी मांगी अदालत से, बल्कि ख़ुद को अदालत के रहमो करम पे भी छोड़ा। और उसके बाद माथा टेकते हुए, जो माथा टेकने की गैर ज़रूरी एक्टिंग थी, वो भी आपने देखा कि इन्होंने की। तो इससे तो ये तासुर आता है कि आइंदा फैसल वाडा समेत जितने भी ये ओवर एम्बिशियस किस्म के पॉलिटिशियंस जब बड़ी-बड़ी बड़कें मारें, तो ये जो बात कहें उससे बिल्कुल उलट 180 डिग्री पे आप देखा करें उस बात को कि शायद ये उलट बात कहना चाह रहे हैं। और फिर ये कि आफरीन है माशाल्लाह हमारी जो अदालत है उसने बड़ा खुले दिल का मुज़ाहिरा किया और वाडा साहब को न सिर्फ माफ़ किया, बल्कि जो टीवी चैनल्स थे जिन्होंने तकरीबन 32-34 टीवी चैनल्स जिन्होंने एयर की थी वाडा साहब की प्रेस टॉक, नशर की थी प्रेस टॉक, उनको शो कॉज़ नोटिस जारी कर दिए। ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात है। सवाल नंबर 2 है जी, उमर अयूब के रेज़िग्नेशन के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब के इस्तीफ़े को आप किस तरह देखती हैं और पीटीआई के अंदर जो रिफ्ट्स नज़र आती हैं, उसको आप किस तरह से असेस करती हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अभी 2 दिन पहले मैं देख रही थी कि शेर अफ़ज़ल मरवत भी शिबली फराज साहब का रेज़िग्नेशन मांग रहे थे कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, उनका रेज़िग्नेशन आ जाए। और साथ-साथ उमर अयूब के रेज़िग्नेशन पे भी कई लोग बहुत भंगड़े डाल रहे थे। मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई को एज़ अ पार्टी अगर इस वक़्त सबसे ज़्यादा 2-3 चीज़ों पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, वो इमरान खान समेत जितने भी बेगुनाह लोग इस वक़्त जेलों में सिर्फ़ इसलिए कैद हैं कि उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया है, उनकी रिहाई और उनकी कानूनी जो फ़ाइट है अदालतों में, उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा अच्छी तरह से, ज़्यादा मौसर तरीके से उसको लड़ें। मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके नैरेटिव बनाना इज़ वन थिंग, अदालतों में जाके अपने केस को अच्छे तरीके से फाइट करना इज़ अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर। और दूसरी बात ये कि इस वक़्त जो भी पीटीआई का एमएनए, एमपीए, सेनेटर अगर इस वक़्त अपना रेज़िग्नेशन देने की कोशिश करे या फिर अपने किसी साथी पीटीआई मेंबर का रेज़िग्नेशन माँगे, तो ये इंतहाई आई वुड से अहमकाना बात होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे, क्योंकि इंतहाई क्रूशियल जंक्शन पे अब चीज़ें आ चुकी हैं। ऐसे क्रूशियल पॉइंट पे आप अगर एक दूसरे से इस्तीफ़े माँगेंगे, तो इससे तासुर ये जाएगा कि चूँकि मखसूस नशिस्तों वाले केस पे अगर आप फैक्ट्स को देखें, ये छोड़ दें कि अदालत में क्या चल रहा है, उस पे भी हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे कि अदालत में चल क्या रहा है।
اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو فارم 47 کے زور پر حکمران بن بیٹھے ہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن، جس پہ اب عالمی سطح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، 85% امریکی کانگریس کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور باقاعدہ قرارداد پاس کر دی ہے کہ اس کی فری اینڈ فیئر انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایک ایسا الیکشن جس کی لیجیٹمیسی کو دنیا بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی، پاکستانی عوام تو پہلے دن سے شور مچا رہی ہے، تو ایسے میں جہاں مخصوص نشستیں کھونے کا ڈر پڑا ہوا ہے انہیں، جو ان کو مفت میں مال غنیمت مل گیا تھا پی ٹی آئی کے مخالفین کو، ایسے میں جب پی ٹی آئی کے لوگ ہی ایک دوسرے کے ریزگنیشنز مانگیں گے اور اہم عہدوں سے ریزائن کریں گے پریشر میں آ کے، اور خود ریزائن کرنے کی باتیں جو بھی کوئی کرے گا، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک عقل مندانہ حرکت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں اس سچویشن کو کیا دیکھتی ہوں، میں نے تو پہلے بھی اس بات کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکی ہوں پچھلے پروگرامز میں بھی، کہ اس وقت آپ کو عدالت جس چیز کی اجازت دلوا دیتی ہے، آپ نے دیکھا کہ جسٹس بابر ستار نے جب ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کو بلایا اور پھر کہا کہ اگر آپ اجازت نہیں دیتے آپ لے کے آئیں ذرا پچھلے 3 ساڑھے 3 سال کا ریکارڈ لے کے آئیں، کتنے جلسے ہوئے، کیا ہوا، اب ظاہر ہے اس میں بری طرح سے پھنستے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی، جو کہ 3 ساڑھے 3 4 سال پہلے تک تو تھی، تو اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں اپوزیشن نے ٹکا کے جلسے کیے ہیں، لانگ مارچز کیے ہیں، دھرنے کیے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کبھی دھرنا لے آتے تھے، 2 بار ان کا دھرنا آیا، پھر مہنگائی مکاؤ مارچ آ رہا ہے، کبھی کوئی لانگ مارچ آ رہا ہے، بلاول صاحب الگ مارچ نکال رہے ہیں، مریم اور یہ سب نون لیگ اور دیگر جو پارٹیز ہیں وہ الگ مارچ کر رہی ہیں، کسی نے نہیں روکا، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی، کوئی دفعہ 144 نہیں لگی۔ تو اب کیا ہو گیا ہے کہ اپوزیشن کو اس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ یہ وہ بات ہے جس پہ پی ٹی آئی کو جتنا افیکٹولی آواز اٹھانی چاہیے وہ نہیں اٹھا رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خیر ہماری انتظامیہ کا بھی کیا کہنا ہے کہ عرفان میمن صاحب نے ڈی سی اسلام آباد نے وہ کینسل ہی کر دیا ہے جو این او سی دیا تھا جلسے کے لیے 6 جولائی کو پی ٹی آئی کو۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا سوال بہت دلچسپ ہے جی، کہ کیا پی ٹی آئی کے کیس پہ کوئی فرق پڑنا تھا اگر یہ پہلے سے ہی پہلے دن سے جوائن کر لیتے اس تمام پروسیڈنگ کو ایز اے پارٹی؟ پی ٹی آئی نے اب آ کے بہت لیٹ جوائن کیا ہے ایز اے پارٹی یہ جو ریزرو سیٹس والا کیس ہے، اور اس سے پہلے صرف سنی اتحاد کونسل کے وکیل اس کو فائٹ کر رہے تھے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں ہم پی ٹی آئی کے وکلا کی بات کرتے ہیں کہ وہ جتنا سوشل میڈیا پہ زور لگاتے ہیں اتنا عدالتوں میں بھی لگائیں تو زیادہ اچھے اثرات نکل سکتے ہیں، وہیں میں یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ جس قسم کی پروسیڈنگز ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ لائیو سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، جو کچھ ابھی ہمیں لائیو دیکھنے کو ملتا ہے، یہ اگر رپورٹرز الٹے بھی لٹک جاتے اور کہتے ہیں کہ واقعی قاضی فائز صاحب نے یہ کہا ہے، واقعی فلاں جج صاحب نے یہ کہا ہے، واقعی فلاں جج صاحب کے سوال کے جواب میں یا ایک آرگیومنٹ کے جواب میں کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ آیا، ایک ریمارک کے جواب میں دوسرا ریمارک یہ آیا، شاید کبھی بھی پاکستانی عوام اپنے کانوں پہ یقین نہ کرتی جو کچھ اس پروسیڈنگ میں ہم نے دیکھ لیا ہے، جو کہ لائیو دیکھنے میں جو ہے آپ کو پتہ چلی ہے حقیقتیں۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی جتنی مرضی اچھی تیاری کر لے، اس کا ون لائنر یہی ہے کہ وہ تھا نا کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، تو یہ وہ حساب ہے۔ اردو میں بتا دیتی ہوں اس کا ترجمہ کہ بھی بہو آٹا گوندھ رہی ہے تو ہل کیوں رہی ہے، ہلے بغیر آٹا گوندھ کے دکھائے تو ہم مانیں، یعنی تنقید ہر صورت ہونی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی وہ نکلنی ہی ہے، اس میں خطا ان کی یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال دے کے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب یہ کہا عدالت نے، قاضی فائز صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ نہیں ہم نے تو منع نہیں کیا تھا، انہوں نے پی ٹی آئی کو کیوں نہیں جوائن کیا، ٹھیک ہے بلے کا انتخابی نشان چھن گیا تھا لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو کیوں نہیں جوائن کیا، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو کیوں جوائن کر لیا؟ تو بھئی الیکشن کمیشن نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جیسے ہی قاضی صاحب کی سربراہی میں جیسے ہی بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی سے چھینا گیا، ویسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوری طور پر کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے کوئی بھی ایلیجیبل نہیں ہوگا الیکشن لڑنے کے لیے۔ تو پھر بات کیا رہ جاتی ہے؟ تو یہ کنفیوژن آبویسلی سپریم کورٹ آف پاکستان کا قاضی صاحب کا جو فیصلہ تھا بلہ چھیننے والا، یہ وہاں سے سارا کچھ جرمنیٹ ہوا ہے، یہ سب کچھ وہاں سے ہے، اس سے پہلے تک نہ اتنی کنفیوژن تھی نہ کوئی اتنا کیوس تھا۔ اچھا آخر میں ایک بڑا دلچسپ سوال ہے جی میرا جی کے حوالے سے، کہ جو ایکٹریس ہیں پاکستانی ایکٹریس میرا، جو اکثر آپ کو پتہ ہے اپنی
انگریزی اور دیگر اپنے جو وربل ایکسپریشن ہے اس کی وجہ سے خبروں میں رہتی ہیں. اس میں پوچھا جا رہا ہے جی کہ میرا صاحبہ نے تعریف کی ہے مریم نواز کی، اور مریم نواز نے بھی ہارٹ بنا کے کہا ہے کہ سو سویٹ آف ہر ٹویٹر پہ. دیکھیں اوبویسلی میرا صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کی ایک بڑی نامور اداکارہ ہیں، اور مریم نواز بھی ظاہر ہے کہ پاکستانی پولیٹکس میں ایک ان کا اپنا مقام ہے. چاہے آپ ٹک ٹاکس کے حوالے سے دیکھ لیں، چاہے آپ ان کی ویسے یعنی ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے. ان کو شوق ہے فوٹوگرافی کا کہ ان کی پکچرز کھینچی جائیں، ان کی ویڈیوز بنے. ہمیں کئی ایم پی ایس بتاتے ہیں پنجاب اسمبلی کے کہ جب ہم مریم صاحبہ کے پاس جاتے ہیں، اسمبلی کا کچھ سیشن ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی ملاقات وغیرہ ہو، تو ان کا سارا فوکس کیمرے کی جانب ہوتا ہے. یہ ایم پی ایس بتا رہے ہیں ہمیں کہ ان کا سارا فوکس کیمرے کی جانب ہوتا ہے. وہ بات نہیں دھیان سے اتنی سنتی، ہاں ہاں اچھا اچھا یوں کر کے، اور بس سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ پکچرز کیسی آ رہی ہیں. اور کئی دفعہ تو ہوتا ہے جو پکچر لی جاتی ہے ان کو دکھائی بھی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں ایسی آئی ہے. تو ابھی انہوں نے کل ویسے بھی بتایا ہے کہ یہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں، تو بھائی ٹھیک ہے، ٹک ٹاکس بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے. ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے میں یہ ایویں نہیں بنتی، بڑی محنت سے بنتی ہیں. تو ظاہر ہے میرا صاحبہ نے اپنی فیلڈ میں بہت محنت کی ہے، مریم نواز صاحبہ نے اپنی فیلڈ میں بہت محنت کی ہے. تو دونوں کا ظاہر ہے کہ ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے اپنی اپنی ریلیونٹ فیلڈس میں، رسپیکٹو فیلڈس میں، اور دونوں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہی ہیں. میرا کا میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہی تھیں کہ میں مریم نواز صاحبہ سے بڑی انسپائرڈ ہوں. تو ہو سکتا ہے مریم صاحبہ بھی میرا جی سے انسپائرڈ ہو. اچھی بات ہے، ایک دوسرے سے انسپائرڈ فیل کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے اسی کو ویمن امپاورمنٹ بھی کہتے ہیں. آپ لوگ کیوں جل رہے ہیں، آپ لوگ کیوں جل کے کباب ہو رہے ہیں؟ بھی اچھی بات ہے، دو اتنی قابل خواتین ٹکر کا مقابلہ ہے اور اتنی کمپٹنٹ ہے، ایک جتنی ماشاءاللہ دونوں کے اندر قابلیت ہے. تو ٹھیک ہے، اگر انسپائر ہوتی ہیں تو ہوں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.